اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ فاطر السماوات والارض الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور الحمد للہ وحدہ الحمد للہ فاطر السماوات والارض لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے بھائیوں دوستوں، قیامت کا علم کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کا جو علم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جو کفار اور مشرکین ہوں گے ان کے اوپر قائم ہوگی۔ لیکن قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، یعنی ایمان والوں کا دنیا سے فوت ہو جانا۔ یعنی اس امت کی یعنی جو آخری جو جماعت ہوگی، جب وہ فوت ہو جائے گی، آ، تو وہ جو ایونٹس ہوگا اس کی ایج کیا ہے، یعنی اس امت کی ایج کیا ہے، یعنی جب تک اس امت میں معاملات وغیرہ باقی رہیں گے اور یہ امت باقی رہے گی، اس کی ایج جو ہے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1500 سال ہے، یعنی اس کے لگ بھگ کچھ سال آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں، اللہ عالم صاف، یعنی لگ بھگ 1500 سال جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ اور اس کا بھی حقیقی علم خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی عمر جو ہے وہ جو ایج ہے وہ 1500 ایئرس ہے، یعنی اس ایونٹ میں جس میں ساری یعنی امت جو ہے وہ باقی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا اس سے آگے پیچھے امت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، تمام کے تمام امت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اٹھا لیں گے، یعنی ان کو وفات دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6505 میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی دو انگلیوں کی طرح۔ اب یہ دو انگلیاں جو ہیں، اس سے محدثین یا علماء نے یہ بھی اخذ کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ یعنی ایک انگلی کے بالکل آخر میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بالکل ایک انگلی اس کے بعد، یعنی ایک دن جو ہے اس کے بعد باقی رہ گیا ہے، یعنی ایک دن، اور ایک دن جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے؟ اگر آپ اس کو پڑھیں سورہ حج میں آیت نمبر 47 میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال جو ہے وہ اس میں باقی رہ گیا ہے، یہ بات حدیث میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ آ، 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 ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 1000 سال تو یہ ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ 500 سال اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے ایک اور حدیث سے، جیسے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4350 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آدھے دن کی مہلت نہ دے۔ تو انہوں نے پوچھا، سعد نے، جو کہ سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا 500 سال، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس امت کی یعنی اتنی ہی عاجز نہیں ہوگی کہ اس کو 500 سال کی مہلت نہ ملے، یعنی آدھے دن کی مہلت نہ ملے، تو یعنی ایک دن کے بعد آدھے دن کی مہلت ملنا، اور مہلت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ٹائم کے بعد ہی ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 500 سال ہے، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی 500 سال مزید بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ تو یعنی اگر اس روایت کو بھی دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 اور 500 کو اگر ملایا جائے تو یہ 1500 سال بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے سنن ابی داؤد 4350، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں سنن ابی داؤد 4282، اس حدیث میں بھی جہاں امام مہدی کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دیں گے، یعنی ایک دن باقی رہ گیا ہوگا قیامت قائم ہونے میں، تو اس کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ یہاں تک کہ ہمارے اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نکال دیں گے۔ تو اب یہاں پر بھی اس حدیث سے بھی ہمیں 1500 سال کا ہی عرصہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اگر ہم باقی تمام روایت کو ملائیں، یعنی وہ ایک دن جو ہے وہ یعنی وہ 500 سال اور وہ 1000 سال اگر آپ لگائیں، تو وہ 500 سے 1000 کو اگر آپ ایڈ کر لیں، یا 1000 میں 500 کو ایڈ کر لیں، تو دونوں صورتوں میں ہمیں ایک دن جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی دن رہ جائے گا، اور 500 سال جو ہے وہ مہلت والا ٹائم ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر دیں گے، یعنی ایک دن کے بعد وہ 500 سال جو ہے اس کو لمبا کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کی عمر جو ہے وہ 1500 سال ہوگی۔ تو خلاصہ یہی ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتے ہیں، اس کا صحیح علم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔